لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے کیے ہوئے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے کنہوں نے سوال کیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیسے بڑھائیں، اللہ پر توکل بڑھانے کا طریقہ کیا ہے، یہ ان کا سوال ہے۔ میں انشاءاللہ سوال کا جواب دیتا ہوں۔ سوال کے جواب سے پہلے ناظرین کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ اپنے سوال کو ہمارے چینل کے کسی بھی ویڈیو کے کمنٹس میں لکھیں، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب بھی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ توکل بڑھانے کا طریقہ کیا ہے، اس سے پہلے دیگر ناظرین کے لیے میں عرض کر دوں کہ توکل ہے کیا، توکل کس چیز کو کہتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس بات پر آتا ہوں کہ توکل بڑھانے کے طریقے کیا ہیں، کون سے راستے ہیں، کیا کیا جائے کہ توکل بڑھے۔ توکل کی اجمالی تعریف تو یوں ہے کہ اسباب و تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے فقط اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ کیا جائے اور تمام کاموں کو اس کے سپرد کیا جائے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توکل کی تفصیلی تعریف بھی بیان فرمائی ہے، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ توکل دراصل علم، کیفیت اور عمل، تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یعنی جب بندہ اس بات کو جان لے کہ فاعل حقیقی صرف اللہ عز و جل ہے، تمام مخلوق، موت و زندگی، تنگدستی و مالداری، ہر شے کو وہ اکیلا ہی پیدا فرمانے والا ہے، بندوں کے کام سنوارنے پر اسے مکمل علم و قدرت ہے، اس کا لطف و کرم اور رحم تمام بندوں پر اجتماعی اعتبار سے اور ہر بندے پر انفرادی اعتبار سے ہے، اس کی قدرت سے بڑھ کر کوئی قدرت نہیں، اس کے علم سے زیادہ کسی کا علم نہیں، اس کا لطف و کرم اور مہربانی بے حساب ہے۔ اس علم کے نتیجے میں بندے پر یقین کی ایسی کیفیت طاری ہوگی کہ وہ ایک اللہ عز و جل ہی پر بھروسہ کرے گا، کسی دوسرے کی جانب متوجہ نہ ہوگا، اپنی طاقت و قوت اور ذات کی جانب توجہ نہ کرے گا، کیونکہ گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت فقط اللہ عز و جل ہی کی طرف سے ہے۔ تو اس علم و یقین، اس سے پیدا ہونے والی کیفیت اور اس نتیجے میں حاصل ہونے والے بھروسے کی مجموعی کیفیت کا نام توکل ہے۔ یہ توکل کی کچھ تفصیلی تعریف امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الحمدللہ کیا ہے، جو میں نے آپ کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اگر تم اللہ عز و جل پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے کہ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر کے لوٹتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل پر مطلق توکل کرنا فرض عین ہے۔ واضح رہے کہ اسباب اور تدابیر کو ترک کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لینے اور کسب یعنی رزق حلال کمانا ترک کر دینے کی شرعاً اجازت نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، توکل ترک اسباب کا نام نہیں بلکہ اعتماد علی الاسباب کا ترک توکل ہے۔ یعنی اسباب کو چھوڑ دینا یہ توکل نہیں بلکہ اسباب پر اعتماد نہ کرنے و رب تعالیٰ پر اعتماد کرنے کا نام توکل ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے کا نام توکل ہے۔ پھر متوکل یعنی توکل کرنے والے کے اعمال کی مختلف صورتیں اور ان کے مختلف احکام ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسے یقینی اسباب کو ترک کرے جو اللہ عز و جل کے حکم سے چیزوں کے ساتھ قائم ہو چکے ہیں اور ان سے جدا نہیں ہوں گے تو وہ متوکل نہیں۔ مثلا سامنے کھانا رکھا ہو، بھوک بھی ہو اور کھانے کی ضرورت بھی ہو، لیکن بندہ اپنا ہاتھ اس کی طرف نہ بڑھائے اور یوں کہے کہ میں توکل کرتا ہوں، تو ایسا کرنا بے وقوفی اور پاگل پن ہے۔ ایسے غیر یقینی اسباب کو ترک کر دینا جن کے بارے میں غالب گمان ہے کہ چیزیں ان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، مثلا کوئی شخص شہروں اور قافلوں سے جدا ہو کر سنسان راستے پر سفر کرے جن پر کبھی کبھار ہی کوئی آتا ہے،
تو اگر اس کا سفر بغیر زاد راہ کے ہو تو یہ عام شخص کے لیے توکل نہیں ہے، کیونکہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا طریقہ یہ رہا ہے کہ ایسے راستوں پر زاد راہ راستے کا خرچہ کھانا پانی لے کر سفر کرتے اور توکل بھی باقی رہتا۔ الحمدللہ ایسے راستوں پر زاد راہ لے کر سفر کرتے اور توکل بھی باقی رہتا، کیونکہ ان کا اعتماد زاد راہ پر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کے فضل پر ہوتا۔ اگرچہ زاد راہ کے بغیر سفر کرنا بھی جائز ہے، لیکن یہ توکل کا بلند ترین درجہ ہے، اور اسی مرتبہ پر فائز ہونے کی وجہ سے حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ کا سفر بغیر زاد راہ کے ہوتا تھا۔ اگر کوئی شخص کمانے کی بالکل تدبیر نہ کرے تو یہ توکل نہیں، بلکہ یہ چیز توکل کو بالکل ختم کر دیتی ہے۔ البتہ اگر وہ اپنے گھر یا مسجد میں ایسی جگہ بیٹھ جائے جہاں لوگ اس کی خبر گیری کرتے ہیں تو یہ توکل کے خلاف نہیں۔ سنت کے مطابق رزق حلال کمانا توکل کے خلاف نہیں، جبکہ اس کا اعتماد سامان اور مال وغیرہ پر نہ ہو، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مال کے چوری یا ضائع ہونے پر غم زدہ نہ ہو۔ عیالدار شخص کا اپنے اہل خانہ کے حق میں توکل کرنا درست نہیں، ان کے لیے بقدر حاجت کمانا ضروری ہے۔ اسی طرح سال بھر کے لیے کھانا وغیرہ جمع کر کے رکھنا بھی توکل کے خلاف نہیں ہے۔ البتہ توکل کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ اس وقت کے لیے ضرورت کے مطابق رکھ لے اور بقیہ مال ذخیرہ نہ کرے بلکہ فقراء میں تقسیم کر دے۔ اپنے آپ کو تکلیف دہ چیزوں سے بچانا بھی توکل کے خلاف نہیں۔ اب آتے ہیں اپنی بات پر کہ توکل کا ذہن بنانے کے لیے، توکل بڑھانے کے لیے کیا طریقے ہیں، تو اس کے 11 طریقے علماء کرام نے کتابوں میں لکھے ہیں، میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ توکل جو پہلا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ توکل کی معلومات حاصل کیجیے۔ جب تک بندے کو کسی چیز کے بارے میں تفصیلی معلومات نہ ہو، اس چیز کو اختیار کرنا یا اس کا ذہن بنانا بہت مشکل ہے۔ توکل کا ذہن بنانے اور اسے اختیار کرنے کے لیے بھی توکل کی معلومات ہونا ضروری ہے۔ توکل کی معلومات کے لیے احیاء العلوم جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 732، مکاشفت القلوب کی صفحہ 512 سے مطالعہ کرنا بہت مفید ہے۔ دوسرا طریقہ، توکل و متوکل سے متعلق بزرگان دین کے اقوال کا بھی مطالعہ کیجیے۔ مثلا چند اقوال آپ سن لیں۔ حضرت سیدنا سہل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا متوکل کی 3 علامات ہیں۔ ایک، سوال نہیں کرتا، دوسرا جب کوئی اسے کوئی چیز دے تو رد نہیں کرتا، اور جب چیز پاس آ جائے تو اسے جمع نہیں کرتا۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت مرشد امیر اہل سنت قطب مدینہ حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی کو ان الفاظ میں بیان کرتے تھے، طمع نہیں، منع نہیں، جمع نہیں، یہ توکل ہے۔ طمع نہیں یعنی لالچ نہیں، منع نہیں یعنی کوئی دے تو منع نہیں کرے، اور مل جائے تو جمع نہ کرے، یہ توکل ہے۔ یعنی پورے توکل کو اگر 3 لفظوں میں یوں جمع کر دیا جائے کہ طمع نہیں، منع نہیں اور جمع نہیں، یہ 3 چیزیں اگر ہو گئی تو آدمی توکل کرنے والا کہلائے گا۔ حضرت سیدنا حمدون رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں توکل اللہ عز و جل کے ساتھ مضبوط تعلق کا نام ہے۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ توکل کا پہلا مقام یہ ہے کہ بندہ اللہ عز و جل کے سامنے اس طرح ہو جس طرح مردہ غسل دینے والے کے سامنے ہوتا ہے، وہ اسے جس طرح چاہے الٹ پلٹ کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ قرشی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہر وقت اللہ عز و جل سے تعلق قائم رکھنا یہ توکل ہے۔ حضرت سیدنا ابن مسروق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کے فیصلے اور احکام کے سامنے سر جھکانا یہ توکل ہے۔ حضرت سیدنا ابو عثمان حیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل پر اعتماد کرتے ہوئے جو اسی پر اکتفا کرے، اسی پر اکتفا کرنا یہ توکل ہے۔ 2 طریقے آپ نے سنا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی قدرت قابلہ پر یقین رکھیے۔ بندہ رزق اور دیگر ضروریات کے متعلق اللہ عز و جل کے ضامن اور کفیل ہونے کا تصور رکھے، اور اللہ عز و جل کے کمال علم، اس کی کمال قدرت کا تصور کرے، اور اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ عز و جل خلاف وعدہ، بھول، عجز اور ہر کمی سے منزہ اور پاک ہے۔ جب ہمیشہ ایسا تصور ذہن میں رکھے گا تو ضرور اسے رزق کے بارے میں رب تعالیٰ پر توکل کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ متوکل کے آداب کا مطالعہ کیجیے۔ دروازہ جو مطالعہ کیجیے اس کے تعلق سے تفصیل یہ ہے
کہ حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی نے متوکل کے لیے گھریلو سامان سے متعلق 6 آداب بیان فرمائے ہیں۔ پہلا ادب، دروازہ بند کر دے، البتہ زیادہ حفاظتی انتظامات نہ کرے، جیسے تالا لگانے کے باوجود پڑوسی کو دیکھ بھال کا کیا کہنا یا کئی تالے لگا دینا۔ دوسرا ادب، گھر میں ایسا سامان نہ رکھے جو چوروں کو چوری پر آمادہ کرے کہ یہ ان کے گناہ میں پڑنے کا سبب ہوگا یا ان کی دلچسپی کا باعث ہوگا۔ تیسرا ادب، بحالت مجبوری کوئی چیز چھوڑ کر جانا پڑے تو یہ نیت کرے کہ چور کو مسلط کرنے کا جو فیصلہ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے اس پر راضی ہوں، اور یوں کہے کہ چور جو مال لے گا وہ اس کے لیے حلال ہے یا وہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے مباح ہے، اور اگر چور فقیر ہو تو اس پر صدقہ ہے، بہتر یہ ہے کہ فقیر کی شرط نہ لگائے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ جب لوٹ کر آئے اور مال چوری یا چوری پائے تو غم نہ کرے، بلکہ ممکن ہو تو خوش ہو کر یہ کہے اگر چوری ہونے میں بہتری نہ ہوتی تو اللہ عز و جل مال واپس نہ لیتا۔ اگر مال وقف نہ کیا تھا تو اسے زیادہ تلاش نہ کرے، نہ کسی مسلمان پر بدگمانی کرے۔ اگر وقف کی نیت کے بعد وہ مال مل جائے تو بہتر یہ ہے کہ اسے قبول نہ کرے، اور اگر قبول کر بھی لیا تو فتویٰ کی روح سے جائز ہے، کیونکہ فقط نیت کرنے سے ملکیت ختم نہیں ہوتی، البتہ متوکلین کے نزدیک یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ پانچواں ادب، چور کے لیے بد دعا نہ کرے۔ اگر بد دعا کرے گا تو توکل ختم ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے چوری ہونے کو ناپسند کیا اور افسوس کیا، یوں اس کا زہد ختم ہو گیا، اور اگر بد دعا کی تو وہ ثواب بھی نہ ملے گا جو اس مصیبت میں بتا۔ فرمان مصطفیٰ ہے جس نے اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو بد دعا دی اس نے بدلہ لے لیا۔ چھٹا ادب، امام غزالی بیان فرماتے کہ اس بات پر غمگین ہو کہ چور چوری کر کے گنہگار ہو اور عذاب الہی کا مستحق ٹھہرا، اور اس بات پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے کہ وہ ظالم کے بجائے مظلوم بنا اور اسے دنیا کا نقصان پہنچا، دین کا نقصان نہیں پہنچا۔ یہ تو آداب تھے متوکلین کے۔ اور یہ توکل بڑھانے کا پانچواں طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت اللہ عز و جل سے پناہ مانگے کہ یہ عمل توکل اور اس پہ پختگی پیدا کرنے میں بہت معاون ہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان خبیث ہے اور تیری عداوت پر ہر وقت کمر بستہ ہے، تو اس لعین کتے سے بچنے کے لیے ہر وقت اللہ عز و جل سے پناہ مانگتا رہے، اور کسی وقت بھی اس کی مکاریوں اور عیاریوں سے غافل نہ ہو، بلکہ اللہ عز و جل کے ذکر سے اس کتے کو بھگا دے۔ جب تو مردان خدا جیسا عزم و یقین اپنے اندر پیدا کر لے گا تو بفضل خدا اس لعین کے داؤں تجھے کچھ ضرر نہیں پہنچا سکیں گے۔ جیسا کہ پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 99 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اس کا کوئی قابو ان پر نہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی وہ شیطانی وسوسے قبول نہیں کرتے۔ اور چھٹا طریقہ یہ ہے کہ توکل کے فوائد اور فضائل پر غور کیجئے، اور چند یہ ہے کہ توکل کرنے والا، جو توکل کے فضائل ہیں اس میں سے چند سن لیتے تاکہ آپ اس پر توکل کرنے میں آپ کے لیے مدد ہو۔ توکل کرنے والا اللہ عز و جل اور اس کے حبیب کے فرمان پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ توکل کرنے والا گناہوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ توکل کرنے والے کو اللہ عز و جل غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ توکل کرنے والے اللہ عز و جل کو پسند ہے۔ توکل کرنے والے کو دنیا آخرت کی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ توکل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان جب کسی کے ایمان پر حملہ آور ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اللہ عز و جل پر یقین اور بھروسہ کمزور کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ عز و جل پر کامل بھروسہ رکھیں۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے مجھ سے ذکر کیا کہ میری ایک نیک آدمی سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا حال تو ان کا ہے جن کا ایمان محفوظ ہے، اور وہ صرف متوکلین ہی ہیں جن کا ایمان محفوظ ہے۔ ساتواں طریقہ یہ ہے کہ متوکلین کے واقعات کا مطالعہ کیجیے، کہ جب بندہ متوکلین کے واقعات کا مطالعہ کرے گا تو اس کا بھی توکل کرنے کا ذہن بنے گا۔ اس سلسلے میں حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف احیاء العلوم جلد نمبر 4 کے صفحہ 807 سے آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آٹھواں طریقہ یہ ہے کہ متوکلین کی صحبت اختیار کیجیے، کہ صحبت اثر رکھتی ہے۔ جب بندہ توکل کرنے والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کا بھی توکل کا ذہن بن جاتا ہے، اور جو ناشکرے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ بھی ویسا ہی بن جاتا ہے۔ لہٰذا توکل کی دولت حاصل کرنے کے لیے متوکلین کی صحبت اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ عز و جل آپ اگر صحبت اختیار کریں گے تو آپ اپنے اندر تبدیلی دیکھیں گے۔
9واں طریقہ یہ ہے کہ مخلوق کی محتاجی سے بچنے کا عزم کر لیجئے کہ اس طرح بندہ مخلوق سے بے نیاز ہو کر فقط اللہ عز و جل پر ہی بھروسہ کرے گا، کیونکہ توکل کی بے شمار برکتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ مخلوق کی محتاجی سے بچ جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا سلیمان خواص نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صدق نیت سے اللہ تعالیٰ پر توکل کرے تو عمرا اور غیر عمرا سب اس کے محتاج ہو جائیں گے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مالک اللہ عز و جل غنی و حمید ہے۔ 10واں طریقہ یہ ہے کہ پرسکون اور خوشحال زندگی پر نظر رکھیں۔ ہماری کامیابی میں ذہنی اور قلبی سکون کا بہت بڑا کردار ہے۔ ذہنی اور قلبی طور پر مطمئن شخص عموماً پرسکون اور خوشحال زندگی گزارتا ہے، اور توکل سے ذہنی و قلبی سکون اور راحت حاصل ہوتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ اکثر مجلس میں فرمایا کرتے تھے کہ اپنی تدبیر اس ذات کے سپرد کر دے جس نے تجھے پیدا فرمایا ہے، یعنی فقط اللہ تعالیٰ کے سپرد، تو راحت پائے گا۔ 11واں اور آخری طریقہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توکل کی دعا کیجیے کہ اس کی رحمت بہت بڑی ہے، اس سے جو مانگو وہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ توکل کی یوں دعا مانگیے کہ اے اللہ عز و جل مجھے اپنے حبیب ہم گنہگاروں کے طبیب کے وسیلے سے توکل کی دولت عطا فرما، مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، مجھے ہر معاملے میں بس تیری ہی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یوں آپ دعا کریے گا تو الحمدللہ اللہ آپ پر کرم فرمائے، دعا قبول ہو تو آپ کو توکل کی نعمت حاصل ہوگی۔ تو توکل کی تعریف تھی، توکل کیسے حاصل ہوگی اس کے 11 طریقے میں نے آپ کو عرض کیا۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔